السلام علیکم اور رمضان مبارک۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا کہ آج ہلکی پھلکی پوڈ کاسٹ کے اس ایپیسوڈ میں ہم روزہ اور عید کے دن کے تعین سے متعلق جو کچھ مشکلات پیدا ہوتی ہیں ہر سال، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سفر میں میرے ساتھ میرے قریبی دوست کاشف ہمیشہ کی طرح موجود ہیں۔ کاشف، کیسے ہیں آپ؟ سبین، شکریہ بہت میری طرف سے، سب کو بہت رمضان مبارک ہو۔ آپ سب کو، آپ کے اہل و عیال کو، آسٹریلیا میں، پاکستان میں، ہر طرف دنیا میں۔ تھوڑا سا ذکر کریں گے، تھوڑی بات کریں گے آسٹریلیا میں رمضان کی، لیکن اس سے پہلے تھوڑی بہت سائنس۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ آسٹریلیا جو ہے وہ دنیا کے جنوبی ممالک میں آتا ہے۔ اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو دنیا جو ہے تقریباً بٹی ہوئی ہے 3 حصوں میں۔ وہ ممالک جو کہ بالکل ایکویٹر جس کو ہم کہتے ہیں، خط استوا، اس پہ آتے ہیں۔ وہ ممالک جو کہ شمالی علاقہ جات ہیں، جیسے یورپ آ گیا، امریکہ آ گیا، اور کچھ جو جنوبی ممالک ہیں جیسے آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، جنوبی امریکہ۔ تو شمالی اور جنوبی ممالک کے موسم مختلف ہیں۔ ہمارے لیے آسٹریلیا میں جیسے اب ہم جا رہے ہیں سردیوں کی طرف، ونٹرز کی طرف، پاکستان میں اور شمالی علاقوں میں آپ لوگ سمرز کی طرف یا گرمیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہمارے موسم مختلف ہیں، جس کا پھر تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے ہمارے رمضان کے روزوں کے اوقات پہ بھی۔ تو اس وقت ہمارے جیسے 4 روزے ہو گئے ہیں، اور اس وقت آسٹریلیا میں تقریباً ہمیں 13.5 گھنٹے کا روزہ ایک بنتا ہے، جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اور چھوٹے ہوتے جائیں گے دن، اور آخری عشرے کے بھی آخری حصے میں ہمارا ایک روزہ تقریباً 12 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ تو ایک چھوٹی سی بس یہ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ آپ کے جو ٹائم ہے روزوں کے، جو آپ کے موسم ہے، وہ ہمارے تھوڑے مختلف ہیں اس سے۔ اور دوسرا شاید آپ کو یہ بھی بات ہو کہ آسٹریلیا جو ہے پاکستان سے 5 یا 6 گھنٹے آگے ہے۔ اب تھوڑا ذکر کرتے ہیں کہ رمضان آسٹریلیا میں ہم کس طرح گزارتے ہیں۔ کچھ اچھی باتیں جیسے ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں مساجد موجود ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی پاکستان یا مڈل ایسٹ میں جیسے ہوتی ہیں، لیکن گھر سے کوئی 20 سے 25 سے 30 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کو بڑی جامع مساجد مل جاتی ہیں، جس میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، خاص طور پہ رمضان میں کافی اہتمام ہوتا ہے مساجد میں، جو کہ بہت ایک اچھی بات ہے۔ اس سے آپ کو وہ رمضان کا ماحول ملتا رہتا ہے جیسا آپ جیسا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ پاکستان میں اور عرب ممالک میں بھی کچھ کام میں تھوڑی بہت آسانی ہو جاتی ہے رمضان کے ٹائم پہ، فلیکسیبلٹی آپ کو ملتی ہے۔ آسٹریلیا، کیونکہ ہم نے ذکر کیا کہ آسٹریلیا میں بڑا احساس ہے کمیونٹیز کا اور مذاہب کا اور کلچرز کا اور ان کی فلیکسیبلٹی کا، تو ہمیں بھی اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جب بات کریں اپنے کولیگ سے، اپنے مینیجر سے، تو وہ آپ کو اس چیز کی آسانی دیتے ہیں کہ آپ فلیکسیبل ٹائمز کر سکیں استعمال۔ جیسے میں آپ کو اپنی مثال دوں تو میں صبح رمضان میں صبح 6 بجے شروع کرتا ہوں کام، اور 3 بجے دوپہر کو ختم کر دیتا ہوں، جو کہ بہت اچھی بات ہے ادھر کی۔ کچھ لیکن جو تھوڑا سا آپ کو فرق لگتا ہے، جو آپ مس بھی کرتے ہیں، وہ یہاں کا وہ ایک اوور آل ماحول رمضان کا جیسے آپ کو نظر آتا ہے پاکستان کے اندر، عرب ممالک کے اندر، ایک نہ صرف مسجدوں میں بلکہ گلی محلوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دکانیں بازار کھلے ہوتے ہیں، ایک روشنیاں ہوتی ہیں، ایک فیسٹو سا ایک ماحول ہوتا ہے، جو کہ آسٹریلیا میں آپ کو نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے علاوہ آئی تھنک اس کے علاوہ جنرلی کافی سہولیات بھی میسر ہیں پاکستانیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو آسٹریلیا میں ہیں۔ تو یہ کچھ میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان آسٹریلیا میں پاکستانی اور مسلمانوں کے لیے کیسے ہوتا۔ بالکل جی، آپ نے بڑی اچھی ڈیٹیل میں بات بتائی۔ ایک کچھ میرا خیال ہے کچھ چیزیں ہم پاکستانی جہاں پہ جاتے ہیں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ان میں سے ایک چیز جو ہم اپنے ساتھ آسٹریلیا لے کے آئے ہیں، وہ چاند کی جی درست پوزیشن کا کیسے تعین کیا جائے۔ تو بس یہاں پہ کچھ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اس میں کچھ 4 قسم میرا خیال ہے کہ رفلی ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو کیلنڈر کے مطابق چلتے ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو آسٹریلیا کے اندر چاند ڈھونڈتے ہیں کہ جی کہیں نظر آ جائے، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو پاکستان کے حساب سے رمضان اور عید کا تعین کرتے ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں جو ایک نیا چھوٹا سا گروپ ایڈ ہوا ہے، وہ یہ کہ جی آپ اگر ملیشیا یا انڈونیشیا میں چاند نظر آ گیا ہے تو اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جی آسٹریلیا کے حساب سے وہ ٹھیک ہے، تو اس کا وہاں پہ چاند دیکھ کے عید اور روزے کا تعین کر لیتے ہیں۔ ویسے تو یہ کوئی نئی بحث نہیں ہے، اگر آپ تاریخ
میں بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف جو امام تھے انہوں نے مختلف طریقے سے چلنے کا مشورہ دیا لوگوں کو. مثلاً کچھ یہ کہتے تھے کہ جی میتھس کے ساتھ چلیں، سائنس کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ تعین کریں کہ چاند کہاں پہ ہوگا. لیکن پھر کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ جی اگر مسلم امہ میں کہیں پہ بھی چاند نظر آ گئے تو وہ کافی ہے، اس کے حساب سے چلیں. پاکستان میں تھوڑی آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کی ایک رویت ہلال کمیٹی ہے، لیکن ایسی کوئی سہولت آسٹریلیا میں تو موجود نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ادارے ہیں وہ زیادہ تر نجی ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں جو چیریٹیز کی فارم میں کام کرتے ہیں، اور آرگنائزیشنز اس میں سے کچھ جو بڑی والی ہیں اس کے اندر آسٹریلین نیشنل امام کونسل ہے جو کیلنڈر کے حساب سے چلتے ہیں. پھر مون سائٹنگ آسٹریلیا ہے جو نام سے ظاہر ہے کہ وہ چاند کو دیکھ کے اس کے حساب سے چلتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کی اسٹیٹس ہیں یہاں پہ ان کے اندر اپنی ادارے موجود ہیں جو اپنے اپنے طریقے سے چلتے ہیں. تو ہم جب اپنی اگر میں بات کروں تو ہم جب یہاں پہ آئے تھے تو 12 سال پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو وہ لوگ آسٹریلین جو اسلامک کونسل آف وکٹوریا کو اس کو فالو کرتے تھے. تو ہم نے بھی ان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا اور تب سے اب تک ہم انہی کے ساتھ چلتے ہیں. تو کاشف آپ اس پہ بتائیے کہ آپ کس ادارے کے ساتھ چلتے ہیں اور کس طرح تعین کرتے ہیں. دیکھیں جی، ہم بھی کچھ 6 سال پہلے ادھر آئے تھے تو ہمارا ادھر آ کے ہمیں یہ چیزیں پتہ چلی، لیکن ہمارا کسی کوئی ہمارا جوڑ کسی ادارے کے ساتھ اس طرح نہیں ہے. ہم جو ٹپکلی جو ہمارا فیصلہ ہوتا ہے وہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے آس پاس ہماری کمیونٹی، ہمارے محلے میں دوست احباب جو مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہم اس طرح ہم بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طرح رمضان فالو کرتے ہیں، اور وہ دونوں طرف ہم نے کیا ہوا ہے. مطلب مون سائٹنگ گروپ جو آسٹریلیا کا ہے اس کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے، کیلنڈر کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے. تو ہمارے لیے صرف یہ چیز امپورٹنٹ تھی کہ ہم سب دوست اور جو ایک قریب ہمارے کمیونٹی بنتی ہے ہمارے سبرب میں جس کو کہتے ہیں، وہ عید اکٹھی کریں. تو اس کی بیسس پہ ہمارا فیصلہ ہوتا تھا. تو ہم کسی ایک فکس اس پہ فالو نہیں کرتے کہ کیلنڈر کو یا مون سائٹنگ گروپ کو. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس پہ میرا خیال ہے کاشف تھوڑا سا ساتھ یہ بھی بات کر لینی چاہیے کہ چاند والا کیلنڈر اور سادے کیلنڈر میں فرق کیا ہے. تو سادہ کیلنڈر سورج کے حساب سے چلتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے. زمین سورج کے گرد ایک چکر تقریباً 365 دن میں مکمل کرتی ہے، اور اس سے ہم سال کا تعین کر لیتے ہیں کہ جی ایک سال پورا ہو گیا. پرانے زمانے میں لوگ مہینوں کا تعین کرنے کے لیے چاند کا استعمال کرتے تھے. نئے چاند کے ساتھ نیا مہینہ شروع ہو گیا، اور 12 مہینے ہوئے تو سال ختم ہو گیا. تو ہر مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے تھے. ظاہر ہے جب چاند نظر آیا تو اس کے حساب سے فیصلہ ہو گیا. تو تقریباً اگر آپ دیکھیں تو 355 دن تقریباً بنتے ہیں ایک لونر کیلنڈر کے اندر. اس طریقے کا استعمال صرف اسلامی معاشرے میں ہی نہیں بلکہ دوسری اور جگہوں پہ بھی کیا تھا، جیسے چائنیز بھی لونر کیلنڈر کا ہی استعمال کرتے ہیں. تو اب سائنس کے استعمال کرتے ہوئے چاند کی جگہ کا تعین کرنا ذرا آسان ہو گیا ہے آج کل کے زمانے میں. تو چاند اس وقت زمین کے ارد گرد کس جگہ پہ ہے، اس کا پتہ لگانا بڑا آسان ہے. اس کی کیا تاریخ ہے اس کا پتہ چلانا بڑا آسان ہے. اسی وجہ سے ابھی آپ کو بڑی آسانی سے یہ آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ جی اگلا چاند گرہن یا سورج گرہن کب لگے گا. تو آپ کو ایگزیکٹ ٹائم اور ڈیٹ آپ کو پتہ چل جاتی ہے. دوسری طرف اگر دیکھیں تو چاند کو آنکھوں سے دیکھنے میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی وجہ موسمی حالات ہیں. اگر آسمان پر بادل ہیں تو آپ کو ذرا مشکل ہوگی چاند ڈھونڈنے میں. اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ سورج ڈوبتا ہی نہیں، 6 مہینے لائٹ رہتی ہے اور آسمان کے اوپر ہلکی ہلکی روشنی سارا ٹائم رہتی ہے. تو ان علاقوں میں نہ صرف چاند کا تعین کرنا مشکل ہے بلکہ آپ کو مغرب اور عشاء کا تعین کرنا بھی بڑا مشکل ہے. تو اب چاند تو ایک ہی ہے، لیکن دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمان مختلف طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی تاریخ کا تعین کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک
اسلامی کیلنڈر ہونا بڑا مشکل ہے. یعنی کہ جب آپ پاکستان میں بھی کسی اسلامی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں، مثلا آپ نے کہا جی یکم رمضان، تو آپ کو ساتھ شاید یہ بھی بتانا پڑے کہ آپ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں یا پنجاب کی بات کر رہے ہیں، آپ سعودیہ کے یکم رمضان کی بات کر رہے ہیں یا آپ سیریا کی بات کر رہے ہیں. تو اسلامی کیلنڈر کے اندر یہ تھوڑی سی جو کنفیوژن ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ 29 یا 30 کا تعین کرنا. تو یہ بات تو ہو گئی کاشف. اب ہم اس کی طرف آگے چلتے ہیں کہ پچھلے جو 5 سالوں کے اندر مختلف طریقوں کا استعمال آپ نے دیکھا ہے ان جگہوں پہ. مون سائٹنگ بھی آپ نے دیکھی، آپ نے دوسرے والا کیلنڈر والا بھی طریقہ دیکھا، تو اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہمیں بتائیں گے کیا آپ کو نظر آیا؟ دیکھیں، جہاں تک مین فرق جو آپ دیکھیں وہ تو یہی ہے کہ اس مہینے کا سٹارٹ ایک ٹائم پہ یا اس سے الگ ٹائم پہ ہوگا، اور عید اس کے حساب سے ایک یا اس الگ ٹائم پہ ہوگی. لیکن اگر اس کو تھوڑا سا اس کی باریکی میں جائیں تو یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ اور تھوڑا سا جس کو ہم کہتے ہیں مشکل اور کنٹروورشل سبجیکٹ آ جاتا ہے، جو کہ ہے سائنس اور سننا. جیسے اگر آپ دونوں گروپس کو دیکھیں، اگر ہم باقی جو اس کی ویریشنز کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، تو دو جو مین گروپ ہیں، ایک وہ جو کہ چاند کے کیلنڈر کی سائنس پہ بلیو کرتے ہیں، جس میں تاریخ کا تعین پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور دوسرا گروپ وہ جو کہ نبی کی سنت کو زندہ رکھتے ہیں. تو اگر آپ دونوں کی نیت دیکھیں تو مقصد دونوں کا ایک فرض کی ادائیگی ہے، روزہ رکھنا، صحیح ٹائم پہ روزہ رکھنا، اور رمضان کے سارے روزے رکھنا اور اس میں عبادات. تو فرض جو ہے دونوں کی جو نیت ہے وہ فرض کی ادائیگی ہے، اور دونوں اپنی نیت کے حساب سے ٹھیک ہیں، کیونکہ دونوں کی کوشش یہ ہے کہ اس مہینے کا سٹارٹ جو ہے اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. تو لیکن مسئلہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پاکستانی کو، خاص طور پر پاکستانی مسلمانوں کو، سننا یا دین کے اندر سائنس کو لانا ذرا مشکل اور پرابلمٹک لگتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک ہارڈ ڈیوائڈ یا ایک اختلاف آ جاتا ہے باتوں میں. جیسا کہ میں نے کہا، دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں کے مقصد، یہ دونوں کی نیت رمضان یا روزوں کی ادائیگی ہے. تو اس کے اندر ہم نے کیسے تھوڑا بہت قریب آنا ہے، ایک بڑا ضروری ایک بات ہے جو ہم نے کرنی ہے. جیسا کہ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک رمضان ہی نہیں ہے مہینہ، اسلامی مہینہ 12 اسلامی مہینے ہے، رمضان 9واں اسلامی مہینہ ہے. باقی مہینے صفر، ذوالقعدہ، ذوالحج، اس میں اس کے اوپر، چاند دیکھنے کے اوپر، سنت کے اوپر اتنی بحث نہیں ہوتی، اتنے مسائل نہیں ہوتے، اتنی ڈسکشنز نہیں ہوتی جتنی رمضان میں ہوتی ہیں. اسی طرح فار ایگزامپل اگر ہم تراویح کو دیکھیں، تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رمضان کے لیے پر سنت ہے. اس کے اندر ہم پھر ایز مسلمان فلیکسیبل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم روزوں کے سٹارٹ کے اوپر اتنا فلیکسیبل کیوں نہیں ہوتے. تو ہم نے یہ چیزیں سوچنی ہے کہ یہ اتنا بڑا اختلاف کیوں پیدا ہو گیا ان دو چیزوں کے اوپر، اور کس طرح ہم نے اس کو ان دو اینڈز کے، ان دو حدوں سے قریب تک آنا ہے تاکہ ہم بات کر سکیں اس معاملے میں. اس کا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آپ اپنے ایز مسلمان، پاکستانی مسلمان سوچیں کہ جب یہ مسئلہ ہم دفتروں میں لے کے جاتے ہیں، لیٹ سے ایک ہی کسی ٹیم میں 2 مسلمان ہیں، ایک اپنے باس کو کہتا ہے کہ یار میری عید کل ہے، میں کل چھٹی لوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ یار میری عید پرسوں ہے، میں چھٹی پرسوں لوں گا. تو یہ کیسے اس کو سمجھائیں کہ ایک ہی مسلمان، اور اسلام میں جس میں اتفاق اور اتحاد کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اس میں ایک ہی گروپ چھوٹا سا جو 3% مسلمان اور اس سے بھی کم پاکستانی آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، ان میں ایسا اختلاف کیسے آ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم لڑتے نہیں ہیں اس بات پہ، لیکن یہ ایک ہمارے دین کا امپریشن جو ہے وہ ایک عجیب سا پڑتا ہے کہ ہمارے میں اس طرح یونٹی اور اتفاق نہیں ہے. تو یہ کچھ مسائل ہیں، اور ہم نے یہ سوچنا ہے اور یہ اس پہ بات کرنی ہے کہ کیسے ہم سائنس کو اور ریلیجن یا سننا کو ساتھ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اور اس کے اوپر بات بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہوگی بات کاشف. آپ نے بڑی اچھی بات کی آخر پہ، یہ جو آپ نے کام والی بات کی کہ وہاں پہ کیسے کریں. اس میں یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ اضافہ کر دوں کہ اسلام دنیا میں واحد مذہب نہیں ہے، اور بھی بڑے مذہب ہیں،
کرسچینٹی ہے، جوڈیزم ہے. اگر آپ ان جب ہم ارد گرد کے اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ادھر کرسچنس کو دیکھتے ہیں، جیوز کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ ان کے تہواروں کے اوپر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں. ان کے جو ڈیٹ ہے وہ اسی دن پہ سب اسی دن پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایسٹر ہے، کرسمس ہے، سب اس کے اوپر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی دلچسپ بات جو مجھے پتہ چلی وہ یہ کہ جو جیوش کیلنڈر ہے وہ چاند اور سورج دونوں کو لے کے چلتا ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا میرے لیے کہ وہ انہوں نے دونوں چیزوں کو آج سے تقریباً 1500-1600 سال پہلے کمبائن کر کے اپنا طریقہ بنا لیا تاکہ ڈیٹس کی کنفیوژن ذرا ختم ہو جائے. اچھا دیکھیں جی کہ ایک ہی دن ایک ہی بڑے تہوار کو منانے کے کا تو جو مزہ اکٹھے ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اب جیسے دیکھیں کرسچینٹی کے اندر 25 دسمبر کا دن ہے. اب صحیح ہے غلط ہے اس کی ہسٹری کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ اکٹھے مناتے، ساری دنیا کو پتہ بھی 25 دسمبر ان کا دن ہے اور اس دن مناتے ہیں. تو آپ کہیں بھی چلی جائیں ہر جگہ آپ کو کرسمس کی شاپنگ کی ڈیلز نظر آتی ہیں، سارا کچھ نظر آتا ہے. تو وہ بہت آسانی ہے ان کے لیے. ساتھ اگر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ صرف پاکستان کے مسلمان موجود نہیں ہیں، یہاں پر دنیا کے مختلف کونوں سے آئے ہوئے مسلمان، سیرین ہیں، ٹرکش ہیں، لیبنیز ہیں، ہر طرح کے لوگ یہاں پہ ہر جگہ کے مسلمان شامل ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو یہاں پر ان کی بہت سی مساجد بھی ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم کیلنڈر کو لے کے چلیں گے. تو ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ہم پاکستانیوں کا ہی خیال نہ کریں، یہ دوسری جو جگہوں سے آئے ہوئے مسلمان ہیں ان کا بھی خیال کریں. اس بات سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ نمازوں کے لیے تو ہم ان کی مساجد میں چلے جاتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، لیکن عید کے دن کے اوپر ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کے اندر لوگوں کا اتحاد، لوگوں کی آپس میں جو پیار محبت ہے اور ساتھ چلنے کا، اس کے اوپر بہت زور دیا گیا. اگر آپ غور سے دیکھیں تو نماز تو آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں پڑھنے پر اس لیے زور دیا گیا تاکہ آپ کا معاشرہ مضبوط ہو. کسی بھی تہوار کو دیکھ لیں، چاہے وہ کرسچنس کا ہے، کسی کا بھی ہے، ان سب کی مقصد پیچھے معاشرے کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کا میرے خیال میں اتنا کوئی بڑا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کے پاس آئیں. کہ مطلب کیا سوچنے کی بات ہے کہ جس طرح ہم اپنے دو بڑے تہوار ہیں، اگر ان کو ہم اکٹھا کر لیں، اور چاہے وہ سیرین مسلم ہے، چاہے وہ لیبنیز مسلم ہے، اگر وہ اکٹھے ہو جائے تو کیا اسے معاشرہ زیادہ مضبوط نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں اس کا جواب واضح ہے. میں بعض دفعہ یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے نبی اگر آ کر ہمارے حالات دیکھیں کہ جی ایک ہی علاقے میں ایک ہی سبب کے اندر دو عیدیں منائی جا رہی ہیں، تو وہ ان کو کیسا محسوس ہوگا، وہ ہم سے کیا کہیں گے. تو ادھر بات میں یہ ختم کرتا ہوں. کاشف آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ہم بہتری کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ تو سبین، سب سے بڑا جو ہم نے پہلے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، جو میں نے اور آپ نے کیا بھی، کہ کیا یہ مسئلہ حل کرنے کے لائق ہے؟ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو حل کیا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ اور میرے اور آپ کے ذہن میں تو ہمیشہ یہی بات آئی کہ یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کو سالو کرنا ہے ہمیں. اور ہمارے لیے اس کے 3 مقاصد ہیں جس کے لیے ہمیں سالو کرنا. ایک تو یہ کہ مسلم امہ کی یونٹی اور اتحاد اور آپس میں اتفاق کے لیے یہ ایسے مسائل ہم نے حل کرنے ہیں. ہم جیسا کہ آپ کو بتایا 3% مسلمان ہیں آسٹریلیا میں، اور اس کا بھی بہت چھوٹی اس کا تناسب ہے پاکستانیوں کا. تو ہم میں کیوں اتنا ڈفرینس ہے؟ ہم یونائٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟ پہلے ہمارا مقصد آسٹریلیا میں یونائٹ ہونا، اور اس کے بعد ایز این امہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہماری آئیڈینٹی کا ایک بڑا مین حصہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اس مذہب کی آئیڈینٹی کا سب سے بہترین امیج ساری دنیا کو پہنچے، ان لوگوں کے لیے جو ہمارے مذہب کو صحیح طرح سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں. تو ان کو آپ اپنا سب سے بہترین امیج دینا چاہیں گے جو کہ یونائٹڈ ہو، پہلے مقصد سے ریلیٹڈ. اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے
پاکستانیوں نے خاص طور پہ اسلام کو اپنے لیے بہت مشکل بنا لیا. اسلام اتنا مشکل نہیں ہے، خاص طور پہ فرائض کی ادائیگی کے لیے. تو ہم اس کو کیسے آسان کر سکتے ہیں باہمی مشورے کے ساتھ. جیسا کہ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا، ہمیں ہمیشہ ایک گلٹ رہتی ہے ہر پاکستانی کو جو ایک گروپ کو فالو کرے یا دوسرے کو فالو کرے کہ کیا ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی. چاند دیکھتے ہیں پہلی بار تو کہتے ہیں یار دوسری کا چاند تو نہیں ہے. عید آتی ہے تو پھر وہ آپ کو گلٹ ہوتی ہے کہ سب کے ساتھ میں کوئی غلط تو نہیں فیصلہ کر لیا. تو ہمیں گلٹ میں اس بوجھ کے تلے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ ان مسائل کا حل دیکھیں تو 4-5 ایسی باتیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کی جو کہ حل بن سکتے ہیں اس کے. اور اگین آپ کو بتا دیں چلیں کہ ہم ریلیجس اسکالرز نہیں ہیں، یہ ہماری آبزرویشن ہے جو ہم پچھلے 5-6 سال سے رہ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہمیں لگا کہ یار یہ کام کچھ ہو سکتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے. اور آپ کی رائے، آپ کا فیڈ بیک بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اس معاملے میں. تو پہلا حل تو جی بہت سادہ ہے کہ کچھ نہ کریں، جیسا سب کچھ ہو رہا ہے ویسے چل دیں. لیکن کچھ نہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے. کچھ نہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کی نیت کے اوپر شک نہیں کرنا. جو سنت کو زندہ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی ایک اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو کہ بہت پریسائز سائنس سے جڑا ہوا حل چاہتے ہیں، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بیکاز ہم نے جیسے کہا کہ فرض کی ادائیگی مین مقصد ہے. ایک دوسرے کی نیت پہ شک مت کریں، ان کو جج نہ کریں، کیونکہ جج کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں. دوسری آپشن یہ ہے کہ کچھ ممالک میں، اکثر مغربی ممالک میں بھی بہت جگہوں پہ تہوار اور رمضان وغیرہ کا وہ الائن کرتے ہیں اپنے آپ کو سعودی کے ساتھ، وہ سعودی کے ساتھ مل جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک کوشش ہے مسلم امہ کو ساتھ اکٹھا کرنے کی کہ سعودی کو ہم ویسے ہی کافی حد تک اپنے دین، اپنے مذہب کا سینٹر مانتے ہیں، اس کا مرکز مانتے ہیں، تو اس میں ہم کیوں فالو نہیں کرتے اس کو. لیکن اس کے اندر بھی اس کو فالو کرنے میں بھی ہماری جو یہ ادارے ہیں جو آسٹریلیا میں، ان کو اکٹھا ہونا ان کا بڑا ضروری ہے. تیسری چیز جی جو کہ یہاں کافی زیادہ فالو بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اپنی جو آپ کی قریبی مسجد ہے، جو بڑی مسجد ہے، بڑی مسجد اس میں امپورٹنٹ ایک فرق ہے، جو جامع مسجد ہے اس کو فالو کریں. اور اگر وہ کیلنڈر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کی مسجد کو پھر کیلنڈر کی طرف سے ان کا رمضان سٹارٹ کریں اور روزے رکھیں. اگر وہ مون سائٹنگ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ مون سائٹنگ کی طرف کریں. لیکن اس میں آپ کی جو لوکل کمیونٹی ہے وہ یونائٹڈ رہیں گے، وہ اکٹھا سیلیبریٹ کریں گے اور اکٹھے روزے رکھیں گے. ایک اور جو امپورٹنٹ ہم نے کام کرنا ہے جو کہ اس بڑے حل کی طرف ہمیں لے کے جائے گا، وہ ہم نے ایک پبلک ڈبیٹ کریٹ کرنی ہے ایز مسلمز، آسٹریلیا کے مسلمانوں کے طور پہ. وہ یہ کہ جو ہم نے ادارے جو بنے ہیں، نجی ادارے، مون سائٹنگ آسٹریلیا، یہ جو ہماری نیشنل امامز کونسل ہے، ان کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے اس چیز پہ کہ وہ آپس میں قریب آئیں اور اس مسئلے کو ڈسکس کریں. اور آسٹریلیا جیسے ملک میں وہ دباؤ ڈالنا بڑا آسان ہے. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، در 5-6 لاکھ مسلمان ہیں، وہ اکٹھے ہوں اور اس چیز پہ پریشر ڈالیں کہ آپ مل بیٹھیں، ڈیسائیڈ کریں آسٹریلین مسلمانوں کی یونٹی اور اتفاق کے لیے کہ کیسے ہم ایک ٹائم پہ اس کو سیلیبریٹ کریں، وہ ڈفرینسز ختم کریں. تو یہ تو جی کچھ جو 3-4 آپشنز ہم نے ڈسکس کی جو کہ حل ہیں اس کے پر. آپ سب کی رائے، آپ کا فیڈ بیک، جیسے کہ ہم نے کہا ہم ریلیجس اسکالرز ایکسپرٹس نہیں ہیں، یہ تو ہماری آبزرویشنز اور ہمارے یہاں رہنے سہنے کے بعد جو ہم نے چیزیں سیکھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک حل اس کا نہ ہو، اس کے کوئی 2-3 حل ہوں جو ہم نہ بات کر رہے ہوں جن کے اوپر. تو آپ کی رائے، آپ کا فیڈ بیک بھی اس پہ بہت زیادہ ویلکم. اس کے ساتھ ہم جی کافی قریب پہنچ چکے ہیں اپنی پوڈ کاسٹ کے اس ایپیسوڈ کے اختتام پہ. سبین، آپ کی کیا پارٹنگ تھاٹس، آخری کچھ باتیں؟ شکریہ کاشف، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. آئی تھنک آپشنز جو آپ نے بتائی ہیں اور آبجیکٹیوز کی جو بات کی، یہ سوچنے پہ ہمیں مجبور کرتا ہے، کرنا چاہیے. وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان ایک دی ہے، کان 2 دیے ہیں، تو دوسروں کو سننا بڑا ضروری ہے میرے خیال میں. بولنے کم، سننے زیادہ. میرے خیال میں ایک جو تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے جو میں ضرور سوچتا ہوں کہ یار کتنا اچھا ہو کہ میں ایک دفعہ پہ باہر نکلوں اور ہر جگہ دکانوں پہ، جتنی جو ٹرکش دکانیں ہیں، جو پاکستانی دکانیں ہیں، جو سوڈنیز ہیں، جتنے بھی
سب آپ کو تیار ملیں، سیلیبریٹ کر رہے ہوں، اور سب کے سب مل کے ایک دن آپ اس تہوار کو منائیں تو کتنا اچھا لگے گا۔ آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کے حقوق تو ہیں ہی، لیکن اسلام شاید واحد وہ مذہب ہے جس کے اندر حقوق العباد، لوگوں کے حقوق کا بہت زیادہ زور ہے، اس کے اندر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ روزہ آپ کو میرے خیال میں ان لوگوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے جن کے حالات آپ سے مختلف ہیں، جو واقعی میں بھوکے سوتے ہیں، جو واقعی میں جن کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ تو اس خاص مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی خوشیوں میں شامل کریں، اور مل بانٹنے پہ زور دیں تاکہ اس خوشی کو سب زیادہ سے زیادہ منا سکیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم کچھ باتیں کریں گے مزید کہ معاشرے میں یہ لوگوں میں بڑھتی ہوئی جو دوریاں ہیں اور اس کے ساتھ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کو بہتر کیسے بنایا جا رہا ہے۔ تو آج کا ایپیسوڈ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔